السلام علیکم پائسز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ ہفتہ ملا جلا رجحان ہے، لیکن دو خوشخبریاں یا دو ایونٹس مجھے ڈیفائن کرنے ہیں۔ یہ ہفتہ ویسے 24 مئی سے لے کر 29 مئی تک چلے گا، اینڈ 23 مئی کی رات کو عید کا چاند ہو جائے گا، اینڈ دین 24 مئی کو عید ہوگی۔ یہ نیا چاند ہے، اینڈ یہ چاند آپ کے ہاں 4th ہاؤس میں ہوگا۔ اینڈ اس نئے چاند کے دو فائدے ہیں، ایک آسٹرولوجیکل اور ایک مذہبی نوعیت کا ہے۔ مذہبی نوعیت کا فائدہ تو یہ ہے کہ جب 20 شوال کا چاند ہوتا ہے تو عید ہوتی ہے امت مسلمہ کے لیے، اور وہ ریوارڈ ہے پورے رمضان کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن قرار پایا، تو اس سے جو خوشیاں ملتی ہیں، جو فیملی سپورٹ، فیملی گیٹ ٹوگیدرز، پلیجر، پیس آف مائنڈ، دلوں کا اطمینان، وہ تو بہرحال اپنی جگہ ایک مستحکم چیز ہے۔ بٹ آسٹرولوجیکلی اس کا جیمنائی ہاؤس میں ہونا، یہ جو عید کا چاند ہوگا، شوال کا چاند، یہ جیمنائی ہاؤس میں ہوگا۔ اینڈ یو نو نیو مون از آلویز اے فورس آف ایموشنز، جذباتی کیفیت کا، اور جیمنائی ہاؤس آپ کا چوتھا گھر ہوتا ہے، اینڈ 4th ہاؤس از ریپریزنٹیو آف یور لگژریز۔ یہ جو چوتھا گھر ہوگا، جب چاند یہاں اپیئر ہوگا تو آپ کو کمفرٹ آف لائف میسر آ پائے گی، آپ کی لائف میں لائف سٹائل اپ گریڈ ہو پائے گا، آپ کی جذباتی کیفیات بھی لو لیول سے نکل کر ہائی لیول پر آئیں گی، اینڈ فیمیل سائڈ پر اس کا ایڈوانٹیج زیادہ ملے گا۔ ان کی جذباتی کیفیات میں ایسا اضافہ ہوگا جو فیملی کی ویلفیئر کی وجہ بنے گا، جو گھر کی تزئین و آرائش کی وجہ بنے گا، جو نیو پلاننگز کی وجہ بنے گا، جو ریلیشن شپ ڈیولپمنٹس کی وجہ بنے گا، جو سول ایکسچینجز کی وجہ بنے گا۔ سو یہ چاند آسٹرولوجیکلی بھی بہت مضبوط ہے اور اسپرچولی بھی بہت مضبوط ہے۔ بٹ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی پائسز۔ معاملہ یہ ہے کہ جب سے سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا ہے تو آپ کی 60 میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے۔ وہ آپ کے 12th ہاؤس سے ریٹروگریڈ ہو کر دوبارہ وہ 11th ہاؤس میں چلا گیا، اور وہاں پر وہ اب آپ کو 60 نہیں دے رہا ستمبر تک۔ تو ناؤ یو آر آن یور ٹریک، آپ اپنی کام کر سکتے ہیں، اور ادھر سے مون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، اینڈ سن بھی آپ کے چوتھے گھر میں، اگلے مہینے وہ 5ویں گھر میں بھی آ جائے گا، وہ بھی آئیڈیل ٹائم ہوگا۔ لیکن ان سب سچویشن میں آپ کو جوپیٹر کو پھر بھی بیلنس کرنا ہوگا، آپ کو وینس کو پھر بھی بیلنس کرنا ہوگا، اور اس بیلنسنگ کے لیے وہی ریمیڈیز اختیار کریے جو پورے رمضان آپ نے اختیار کی ہے، اور اس کی خیر اور برکت سے بہت حد تک آپ اپنے زخموں پر مرہم رکھ سکیں گے، ڈیلز بن سکیں گی، جلدی بن سکیں گی، توقع کے مطابق بن سکیں گی، پرسنالٹی میں بھی گروتھ آئے گی، آپ اپنے پیاروں سے ریلیٹڈ جو کوئی غم سہ رہے تھے اس کا خاتمہ ہوگا، آپ اپنی ذات سے ریلیٹڈ جو کچھ غم اینڈ کمزوری یا شکست کھا رہے تھے وہ سیٹل ڈاؤن ہوگی، آپ میں مذہبی جوش اور جذبہ اور خوشی کی لہر آئے گی، اور یہ کامیابیوں کے لیے بہت ضروری ہے، جس سے آپ اب زیادہ کریجفلی اپنے ڈیسیجنز، فیوچر کے ڈیسیجنز لے پائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ مرکری، مون اینڈ سن کی جو کنجنکشن ہے، جو کہ آپ کے 4th ہاؤس میں بن رہی ہے، یہ کنجنکشن اپنے الگ الگ ایڈوانٹیج تو دے گی۔ سن سے آپ کو کچھ ڈیسیجنز لینے میں مدد ملے گی، مرکری سے آپ کو اپنے بات ایکسپلور کرنے میں مدد ملے گی، ذہنی کیفیات پازیٹیو ہوں گی، مون سے آپ کو جذبات ملیں گے، لیکن ان سب کے اکٹھا ہونے سے یہ سب طاقتیں ڈبل یا ٹرپل وے میں آپ کو فائدہ دیں گی۔ تو یہ عید آپ کی کافی مصروف، کافی لونگ، کافی ڈیوٹی فلنس اور کافی پلیجر کے ساتھ گزرنے والی۔ پھر 28 تاریخ کو دوسری چینج آئے گی۔ یہ جو مرکری اس کنجنکشن میں حصہ لے رہا تھا، سن، مرکری، وینس اینڈ مون، پھر مرکری یہاں سے نکل جائے گا 28 تاریخ کو، وہ نیکسٹ ہاؤس یعنی کہ 5th ہاؤس میں چلا جائے گا، اور 5th ہاؤس میں جانے کے بعد وہ صرف سٹوڈنٹس کے لیے فیوریبل ہو جائے گا، یا ایسے لوگوں کے لیے فیوریبل ہو جائے گا جن کا تعلق بولنے سے ہے، جن کا تعلق لکھنے سے ہے، جن کا تعلق پلان کرنے سے ہے، جن کا تعلق سٹریٹجیز بنانے سے ہے، جن کا تعلق ڈاکومنٹیشن سے ہے، جن کا تعلق اسٹاک ایکسچینج سے ہے، جن کا تعلق پراپرٹی سے ہے، پھر وہ ان کے لیے مفید ہوگا۔ باقی لوگوں کے لیے وہ اتنا مفید نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ جو ذہن سے سورس آف انکم اپناتے ہیں، ذہانت یا ذہنی طاقت سے اپنی پلاننگز کرتے ہیں، وہ سکسیسفل رہیں گے۔
بٹ اگر آپ جوپیٹر کو بیلنس کر دیں، اگر آپ وینس کو بیلنس کر دیں تو ہر ہی چیز بیلنس ہو جائے گی، اور بیلنس کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے پائسز. یو آر اسپرچول پرسنالٹیز، مرد ہوں یا خواتین، موسٹلی پائسز اسپرچوالٹی پر بلیو کرتے ہیں اینڈ پرفارم کرتے ہیں. ان کی نالج بہت اچھی ہوتی ہے، وہ لوگ سافٹ ہارٹڈ یا دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، سیکریفائز کرنے والے. تو اس کے عوض رمضان جیسے سیزن میں اگر آپ سورہ شمس پڑھیں، رمضان جیسے سیزن میں اگر سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھیں تو بینیفٹس غیر معمولی ہوں گے. اور ایز اے پائسز اگر بلو سفائر یا روبی ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنے تو یہ بھی آپ کے لیے مفید ہوگا. اس کے عوض جو ایوریج ٹائپ کے پائسز ہیں وہ نکل جائیں گے خرابیوں سے، اور جو سٹرونگ ہیں وہ تو خود اپنی ول سے ہی نکل جائیں گے. جو ذرا ویک پائسز ہیں وہ پھنسے رہیں گے، ان کو اسی ریمیڈی کو عید کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کرنا ہوگا. ہوپ فلی کہ اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو کچھ عرصے میں آپ اس ٹربل سے باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ انفارمیشن اس ہفتے کی تھی. اگلے ہفتے بہت بڑی بڑی انفارمیشنز ہیں اور وہ میں ویڈیو تفصیل سے بھی بناؤں گا. اس ویڈیو کو میں نے چھوٹا اس لیے بنایا ہے کہ آپ عید کی تیاریوں میں لگے ہوں گے، رمضان کی آخری ساتیں چل رہی ہیں تو خوب انجوائے کریے. ہم اسٹرالوجی کو اگلے ہفتے اور تفصیل سے بیان کر کے چیزوں کو اور کلوزلی سمجھ لیں گے. اب آخر میں ایک بات کہ جو لوگ اس ویڈیو کے بعد ہی اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر چکے ہیں، دیٹس فائن، انہیں اپنی پلاننگ کی طرف چلے جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا پائسز ہے جس کے ابھی بھی کچھ سوال رہ گئے ہیں اپنی پرسنل نوعیت کے، اسے فیوچر میں کچھ مزید رسک ٹیکنگ کرنی ہے، کچھ ڈیسیجنز لینے ہیں، تو پھر وہ یہ نمبر نیچے چل رہے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے اپنی پرسنل اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. وہاں سے انہیں الگ ایڈوانٹیجز، مطلب الگ آنسرز مل جائیں گے. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے پائسز، ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اینڈ آخری بات، یہ والی عید پر اس میڈیکل ایمرجنسی کے عوض جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، کچھ فیملیز اپنی فائنینس میں نیچے آ چکی ہیں. اپنی عید کی خوشیوں میں ان کا بھی ضرور دھیان رکھیے گا. میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے، آسٹرو ڈیم آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو عید کی بہت خوشیاں مبارک ہو. اللہ آپ کو ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے. اگلے ہفتے مزید تفصیلی ویڈیو کے ساتھ، مزید آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.